قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے دیوان سب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، تیرے دیوان سب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، ہائے اب وقت رخصت آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ سبحان اللہ۔ سمرہ ظفر گلہائے عقیدت پیش کر رہی تھی، اللہ آپ کو جزا دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں تو افطار ہو چکا ہے، کراچی میں کچھ ہی دیر میں ہوگا۔ ہمارے پروفیسر صاحبان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس بھی اس وقت جاری ہے اور وہ طے کر رہے ہیں کہ کل عید ہے یا نہیں، لیکن ہم اسے چاند رات کی طرح ہی منا رہے ہیں، کیونکہ وی آر ناٹ شیور۔ اگر رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے اعلان ہوگا تو ہم کل عید منائیں گے، اگر نہیں ہوگا تو ہم دوبارہ حاضر ہوں گے کل۔ اور اگر کل عید ہوگی تو یاد رکھیے گا 7 سے 9 بجے تک ہم آپ کے لیے ایک بار پھر حاضر ہوں گے، اور اس بار عید پروگرام کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان سے پھر آج آخری پروگرام ہوگا۔ چلیں جی جناب، ہم اپنی کنورسیشن کو وہیں سے جوڑتے ہیں، محفل جو ہے نشست جو ہے اسے سمیٹنے کا وقت ہو گیا، اسے کنکلوڈ کریں گے ناصر صاحب آپ۔ ایسا ہے جی کہ اگر تو رویت ہو جاتی ہے چاند کی، زیادہ چانسز یہی ہیں چونکہ میں نے آپ کو بتایا کافی عمر ہوگی چاند کی، تو پھر تو صبح عید ہے، اور اگر آج نہیں ہوتی تو کل ہم پروگرام عید پر کریں گے اور اچھا خاصا کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں یہ ہے کہ عید والے دن اپنے روٹھے ہوئوں کو منا لیں، اپنے روٹھے ہوئوں کو منا لیں۔ اگر صبح عید ہوتی ہے اور قریب سے قریب رشتہ ماں باپ ہیں، والدین سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیں۔ اگر کہیں کوئی ناراضگی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ناراضگی ہے اسے ختم کر دیں، اپنے احبا کے ساتھ کہیں کوئی دوست احباب ناراضگیاں ختم کریں۔ عید کا معنی تو یہی ہے، خوشی میں سب کو شامل کر لیں، عید کو اس طرح منائیں۔ حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن، اور یہ جس کا فطرانہ رہ گیا ابھی تک میں پھر ریمائنڈ کرواؤں گا کہ اپنا فطرانہ ادا کریں، اور فطرانہ گندم 1 سا ہوتا ہے 1.25 کلو، 1.25 کلو، کھجور کشمش
کے حساب سے اگر دینا ہے آپ نے یا جو کے حساب سے، وہ شاہ جی نے اس کی بڑی پیاری وضاحت بھی کر دی تھی ہمارے پروگرام میں. اگر کھجور کشمش اور جو کے حساب سے دینا ہے تو وہ 2 سا ہے، تقریباً 3.5 کلو، 3.5 کلو بنتا ہے. اگر آپ کے پاس اللہ نے دیا ہوا ہے تو سارے کے سارے گندم کے لحاظ سے کیوں دیتے ہیں؟ وہ جو ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جو اخبار میں لکھا آتا ہے یا مفتی اعظم پاکستان بتاتے ہیں، وہ تو منیمم ہے، وہ کمزور انسان کے لیے. اگر آپ کو اللہ نے وسائل اچھے دیے ہیں تو آپ زیادہ فطرانہ دیں، زیادہ سے زیادہ دیں. اور فطرانہ راستے میں مانگنے والوں کو دے کے ادا نہیں ہوتا. میں یہ بات پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، بعض اوقات لوگ راستے میں مانگنے والوں کو دے کے سمجھتے ہمارا فطرانہ ادا ہو گیا. راستے میں مانگنے والوں کو جو کچھ دیا بس آپ نے دے دیا. کم سے کم رقم ان کو دیں. یہ سارے گداگر ہیں، اور گداگر بھی وہ جو پروفیشنل ہیں، ان کا پروفیشن ہے. ملک کے اندر ملک سے باہر یہ لوگ ہمارے پاکستان کی آئیڈینٹی کو بدنام کر رہے ہیں. یہ مانگنے والے یہ اب ایک وقت کی روٹی مانگ کے گھر واپس نہیں چلے جاتے، یہ سارا دن مانگتے ہیں. یہ ان کا کاروبار ہے. اس میں بعض اوقات بچوں کے ٹانگیں بازو توڑتے ہیں. یہ مافیا بن چکا ہوا بہت بڑا. اس کو جس حد تک آپ ان کے ساتھ تعاون نہ کریں آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ ان سائلین میں نہیں آتے جس کے للسائلین والمحرومین اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. یہ راستے کے گداگر سائل نہیں ہیں. سائل آپ کے کوئی رشتہ دار اپنی مجبوری میں آپ کے گھر آ گیا وہ سائل ہے، یا کوئی ایسا شخص جو گداگر نہیں ہے آپ کے پاس آ جاتا ہے کسی سوال کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، تو وہ سائل ہے، آپ اس کو دیں. لیکن جن کو آپ روزانہ جو دیکھتے ہیں جو اشارے پر کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے تو یہ اشارے بھی ٹھیکے پر لیے ہوتے ہیں. یہ اشارے بھی ٹھیکے پر لیے ہوتے ہیں. اور اگر کبھی آپ جا کے کھڑا ہوئے کوئی بندہ اس کو کھڑا نہیں دیتے، نیا بندہ نہیں آنے دیتے. تو اس لیے ان کو جس حد تک ہو سکتا ہے ان کی بات نہ مانیں اور مستحق لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کے پاس جائیں جو سوال نہیں کر سکتے. لا یسألون الناس الحافا، جن کو شرم آتی ہے ہاتھ پھیلاتے ہوئے، ان تک جب اگر آپ پہنچا دیں گے تو رب ذوالجلال بہت راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ اس شخص کی عید قبول فرمائیں گے جو کسی مشکل میں پریشان حال شخص کو عید میں داخل کر دے، مدد کر کے اس کی. فاض صاحب آپ کیا کس طرح سے کنکلوڈ کریں؟ جی میں تو ایک ڈفرینٹ نوٹ کے اوپر آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ایکسپریس نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. خیر رمضان کی ٹیم، ہمارے جو کیمرہ پرسنز ہیں، پروڈکشن ٹیم ہے، عمیر صاحب، فرید صاحب، آپ دونوں نے ماشاءاللہ بہت شاندار پروگرام کیا. یہ میرے لیے پرسنلی بڑا ریوارڈنگ تھا اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے. الحمدللہ خیر رمضان کے پلیٹ فارم سے ہم نے ملٹیپل تھیمز پہ بات کی، ملٹیپل ٹاپکس پہ بات کی، سنجیدہ گفتگو کی الحمدللہ. اور یہ ہماری طرف سے ایک بہت ادنا سے درجے پر ایک حقیر تحفہ ہی کہہ لیں، ہمارا مل کر ایک گلدستہ ہی کہہ لیں جو ہم نے آڈینس کو، اپنے ویورز کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کی. پرسنلی میں زیادہ تو عبادت نہیں کر سکا رمضان میں، بٹ مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی اچھی بات ہم اس پلیٹ فارم سے گئی ہوئی ہے صدقہ جاریہ کے لیول پہ، جو شاید میرے لیے، پروفیسر صاحب کے لیے، آپ دونوں کے لیے، ہماری ٹیم کے لیے وہ باعث اجر اور باعث ثواب ہو انشاءاللہ. تو میں ذاتی طور پہ I feel very privileged and I would want to express my heartfelt gratitude to the entire Express News. پروفیسر صاحب کی طرف سے بھی، ہمارے جتنے گیسٹ بھی آتے رہے. دیکھیں اگر آپ یکم رمضان سے تو یہ سفر شروع ہوا، آج یہ الحمدللہ کلمنیشن کی طرف ہے. ہم نے اپنے ہیروز کو سیلیبریٹ کیا، ہم نے اپنے امپورٹنٹ جو ٹاپکس ہیں ان کے اوپر کانورزیشن کی. ایک نان سیکٹیرین فرقہ واریت کو پس پش ڈال کر، لڑائی جھگڑا کریٹ کرنے کو پس پش ڈال کر ایک علمی تعلیمی انداز میں گفتگو کی، لوگوں کو جوڑنے کی بات کی. یہ اس ٹرانسمیشن کے لیے، اس ادارے کے لیے میرا خیال ہے یہ بہت ہی شاندار ایک روایت ہے. اور آپ دونوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے بات چیت کی. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو بہت اس کا اجر عظیم عنایت فرمائے. جن ٹی ویوں پر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے نا، لڑائی کرواتے ہیں علماء، بعد میں جب افطاری ہوتی ہے سارے اکٹھے ہوتے ہیں. ہاں وہ بہت ہی انفارچونیٹ وہ بات، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے الحمدللہ ہم اس سے بچے رہے ہیں. نہیں میں یہ آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے فقہی اختلافات ہمیں پتہ ہے وہ جو ہیں وہ ہیں، فقہ کے دائرے میں رہے، اس کو عوام میں اٹھانے کا کیا تک ہے، کیا ریزن ہے. بالکل ہمارے علماء کا یہ کام ہے کہ وہ عوام کی سطح کو بلند کرے، نہ کہ ان کی سطح پہ آ کے لڑائی جھگڑے کا موجب بنے. ان کو دیکھتے ہوئے لوگ اپنے فیملیز میں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. ان کو نہیں پتہ یہ مولانا سارے اکٹھے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. گیلانی صاحب آپ کس طرح سے کنکلوڈ کریں گے آج کی نشست کو؟ جی خیر رمضان کی وساطت سے پیغام خیر ہی ہم دینا چاہیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا فرمائی چاند کو دیکھ کر
اس میں ایک عنصر یہ بھی تھا کہ جس عمل میں رب تعالیٰ راضی ہو، رب تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہی ہمارا پیغام ہے، اور ہمارے ہاتھ سے اور زبان سے جو ہے وہ خیر ہی کا صدور ہونا چاہیے۔ اور جس طرح بھی فہد بھائی بات کر رہے تھے کہ کچھ جگہوں پر یہ فقہی معاملات اس طریقے سے ہوتے ہیں، تو میں یہاں یہ جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ فقہ اور فرقہ میں تمیز کیے بغیر گفتگو کرتے ہیں اور فقہی معاملات کو فرقہ وارانہ رنگ دے کر گفتگو کرتے ہیں، تو اس سے امت میں انتشاری معاملات ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو امت کو جوڑنے کا ہمیں سبب بننا چاہیے، بالکل، نہ کہ فقہی معاملات کو تفرقہ بازی میں لے کے جانا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی، بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے جی۔ اس کے ساتھ ہی میں، آپ نے جس طرح سے ہماری تعریف کی، ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں کہ جو ہم نے ڈے 1 سے سفر شروع کیا اس میں الحمدللہ ہم نے بہت کوشش کی اپنی طرف سے کہ جتنا جو علم ہے وہ پروفیسر صاحبان کے تھرو ہم آپ تک پہنچا سکیں، اور جس طرح کی نشست بھی ہم نے سجائی، ہم نے کوشش کی۔ جی بالکل بالکل، آپ کی حاضری 100% رہی ہے۔ پروفیسر فہد علی کاظمی صاحب، پروفیسر ناصر محمود صاحب، ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں۔ سید سلمان مصطفیٰ گیلانی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے دن، ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں۔ اب جب یہ نشست سمٹ رہی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اگر تو کل عید ہو گئی تو یہ خیر رمضان کی آخری نشست ہوگی۔ ہم اسی خیر سے آپ سے اجازت چاہیں گے، اور میں سب کی مشکور ہوں، جو ہمارا کیمرہ مین کا سٹاف ہے پورا ایکسپریس نیوز کی، جو ہماری پوری ٹیم ہے، جو ٹیکنیکل سٹاف ہے، جس نے بھی اس خیر رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور جو جس طریقے سے ہم اس کو لے کر چلے ہیں پہلے دن سے لے کر آج تک، تو اس سب میں جس کا حصہ رہا ہے ان سب کے ہم بہت زیادہ مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور جو پیغامات یہاں سے گئے ہیں وہ ان میں سے کوئی آپ میں سے ایک بھی ان پر عمل کر لے تو ہمارے لیے وہ بھی بڑی چیز ہوگی۔ اور اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو اس پہ معاف کر دیجیے، اسے ہم کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی چیز جو آپ کو بری لگی ہو اس پر ہم معذرت خواہ ہیں۔ اور اگر تو جناب کل عید ہوگی تو آپ ہماری عید ٹرانسمیشن ضرور دیکھیے گا 7 سے 9، اور اگر کل، میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں، مجھے کوئی غصے سے نہ دیکھے کہ اگر روزہ ہو گیا تو پھر ہم حاضر ہو جائیں گے جناب خیر رمضان کے ساتھ۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، کچھ ہی دیر میں کراچی کا افطار ہے، اچھے سے افطار کیجیے گا، آخری افطاری ہے، خیریت سے کیجیے گا، اور دعائیں جو ہیں وہ خصوصی طور پر مانگیے گا ہماری پوری ٹیم کو، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔